ابن انشا کا سفرنامہ۔ چلتے ہو تو چین کو چلیے۔ تحریر ابن انشا، آواز عارف باحلیم۔ سوچو میں 3 دن۔ مئی کی 8ویں تاریخ تھی کہ ہم نے سامان سفر باندھا۔ پیکنگ دیکھ چکے تھے، کینٹن جا چکے تھے، دوحان میں 3 راتیں گزاری تھیں اور ہانگچو کی سیر سے بھی دل کو شاد کام کیا تھا۔ لیکن حب وطن از ملک سلیمان خوشتر والی بات ٹھیک ہی ہے۔ چینیوں کی بے پناہ خاطر آتر اور متنجن و بریانی کے باوجود ہمیں اب وطن کی دال اور وطن کا خشکا بلا رہا تھا۔ 3 ہفتے بہت نہیں ہوتے، لیکن اب دل ادب گیا تھا۔ شنگھائی میں قیام کو بھی اب قریب 1 ہفتہ ہو رہا تھا، لہٰذا ہم نے جلدی اپنے باقی ماندہ پیسے خرچ کیے اور سرے شام جیبیں جھاڑ کر بیٹھ گئے۔ کوئی اور ملک ہوتا تو اچھی خاصی رقم بیروں، خانساموں اور چوکیداروں کی بخشش کے حساب میں پس انداز کرنی پڑتی، لیکن یہاں بخشش کا بھی کوئی ٹنٹا نہ تھا۔ آخری بار ساسون ہوٹل کے کمرہ نمبر 536 کے در و دیوار پر حسرت کی نظر کی اور چائے چن یعنی خدا حافظ کرتے ہوئے نیچے اترے۔ موسم کچھ ابر آلود سا تھا، بلکہ پہلی رات مینا بھی برسا تھا اور دن میں بھی ترشا ہو رہا تھا، لیکن اب کچھ تھم سا گیا تھا۔ شب گزشتہ مشہور افسانہ نگار پاچن کی مائیت میں دیر تک پاکستان اور چین کے ادبی مسائل پر گفتگو رہی تھی۔ پاچن ہمارا ہوائی اڈے پر پہلے سے خیر مقدم کرنے کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ ہمارے دوست لیجا ہمارے ساتھ تھے۔ موٹر دریا کے گھاٹ کے ساتھ چل رہی تھی، جس کی ساحلی سیرگاہ انقلاب سے پہلے جسم فروشوں کا مرکز تھی۔ پھر وہ محلے آئے کہ چین کا حصہ ہوتے ہوئے بھی چین والوں کے نہ تھے۔ اس حصے کو فرانسیسی سیٹلمنٹ کہتے تھے، وہ حصہ جرمنوں کے زیر نگیں تھا اور یہ ساری قلم رو انگریزوں کی تھی، اور یہاں سے وہاں تک جاپانیوں کا راج تھا، یعنی یہاں پولیس بھی اور قانون بھی غیر ملکیوں کے تھے۔ لیجا کو کہ وہاں کا ایک نامی انقلابی اور ناول نویس تھا اور بہت خوش باش اور خوش اتوار۔ ہم اپنے دوران قیام میں ہمیشہ آلیجا کہتے آئے تھے۔ اس نے معنی پوچھے تو ہم نے بتایا کہ اس کا مطلب ہے کہ عالی شان، بلند مرتبہ وغیرہ وغیرہ۔ اس نے بطیب خاطر اسے قبول کیا، لیکن اب واپسی پر ہم نے اس سے کہا کہ میاں، ہم تم کو جو یہ خطاب دیے جا رہے ہیں اسے باقی رکھنا، بڑی عزت کا خطاب ہے۔ ہمارے ہاں رؤسا اور والیان ریاست وغیرہ کو عالیجا کہہ کر خطاب کیا جاتا تھا۔ تو وہ یکلخت سنجیدہ ہو گیا، بولا کیا جاگیرداروں اور والیان ریاست کو عالیجا کہہ کر خطاب کرتے تھے؟ ہم نے کہا بے شک۔ بولا پھر آپ اسے واپس لے لیجئے، میں لیجا ہی ٹھیک ہوں، مجھے لیجا ہی کہیے، عالیجا کہلانا مجھے منظور نہیں۔ اب یہ سارا چین کہ جس کی زندگی کی نہج بھی نئی ہے اور سوچنے کی روش بھی نئی، پیچھے رہا جا رہا تھا۔ کسی شاعر کا مصرع یاد آ رہا تھا، وہ گلیاں یاد آئیں گی جوانی جن میں کھوئی تھی، ہانگچو کی جھیل جس کا طواف ہم نے عین 14ویں کی رات کو کیا تھا اور شب بھر کسی کا چرچا کرتے رہے تھے۔ کینٹن یاد آیا جہاں 4 مئی کے شہیدوں کی یادگار کے باغ میں رنگ لباس والے ہزاروں طالب علموں کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھیوں نے ان کے انقلابی پرچم اٹھائے تھے۔ پیکنگ کی قومیتوں کے محل میں تبت کے ہال میں وہ پنجرا یاد آیا جس میں انسان کے بس کھڑے ہونے کی جگہ تھی۔ وہ بیٹھ نہیں سکتا تھا، پیٹھ بھی نہ ٹیک سکتا تھا، کیونکہ اس کی 24 سلاخوں پر خاردار تار چڑھے تھے۔ اب وہ لوگ کہ ان پنجروں کے اندر تھے، اقصائے چین کے حکمران نظر آئے، اور ان قفس بند کرنے والے لوگوں کو ہانگ کانگ اور تائپے میں، کالپونگ اور دہلی میں غیروں کے آگے بے غیرتی کا کاسا پھیلائے سرگرداں دیکھا۔ پیکنگ کا چن شن پارک بھی یاد آیا جو امپیریل پیلس کے سامنے اونچی پہاڑی پر واقع ہے اور جہاں پہلے فقط بادشاہ ہی قدم رکھ سکتے تھے۔ یہاں ہم نے دیہاتیوں اور کسانوں اور مزدوروں کو اس میں دندناتے دیکھا۔ خود امپیریل پیلس کا شہر ممنوع بھی یاد آیا جس میں دروازے ہی دروازے، غلام گردشیں ہی غلام گردشیں تھیں اور آنگن ہی آنگن تھے۔ اس کے دیوان خاص اور دیوان عام کی کرسیاں اونچی رکھی گئی تھیں تاکہ کسی عامی کا مکان اتنا اونچا نہ ہو پائے، اور اب ان اونچے مکانوں کے مکینوں کی ہڈیوں کا بھی پتہ نہ تھا۔ ہاں، وہ درخت اب بھی باقی تھا جس کی شاخوں سے لٹک کر ایک متمرد بادشاہ نے خودکشی کی تھی۔ اب ان مرتفع میدانوں میں نیلی پتلونوں اور واسکٹوں والے مزدور جوتوں سمیت گھومتے نظر آئے۔ دیوار چین بھی یاد آئی کہ جس کی بنیادوں میں ہزاروں بیگاری مزدوروں کی ہڈیاں فاسفورس بن چکی تھیں۔
اب نہ بادشاہ تھے، نہ درباری، نہ کاہن، نہ امیر۔ کانوں میں جمبول جابر کا آوازہ گونج رہا تھا، اے امیر، اب نہ بدخشاں کی طرف رخ کرنا۔ نہ جانے کب شنگھائی کا ایئرپورٹ آ گیا۔ پانچن اور ان کے ساتھی صف بستہ کھڑے تھے۔ ہم خوشی خوشی نیچے اترے کہ ان کو خدا حافظ کہیں اور رخصت ہوں، لیکن ان کے چہرے سنجیدہ اور متوحش تھے۔ معلوم ہوا کہ PIA کا جہاز کینٹن سے چل کر شنگھائی ضرور آیا، لیکن بادلوں کے گھٹا ٹوپ اندھیرے کے باعث نیچے نہیں اتر سکا اور سیدھا پاکستان چلا گیا۔ اب 3 روز بعد آئے گا۔ انتظار صاحبان انتظار، صبر حضرات صبر۔ اب پھر اوس سی پڑ گئی۔ تھوڑی دیر بیٹھے، جس سے ہو سکا اس نے ٹیلیکس پر کراچی پیغام بھجوا دیا۔ چائے پی اور پھر انہی موٹروں میں سوار یہ قافلہ ساسون ہوٹل کو روانہ ہو گیا۔ جاتے وقت جو رقت آمیز اور پرخلوص کلمات میزبانوں اور مہمانوں نے ایک دوسرے پر صرف کیے تھے وہ ضائع گئے۔ خیر، اب مزید 3 روز تھے اور شنگھائی تھی۔ پھر دوستوں کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستوں۔ لیکن راستے میں یکایک مجھے خیال آیا کہ روانگی کے وقت پیر حسام الدین راشدی صاحب کو بڑے راشدی صاحب یعنی پیر علی محمد راشدی مجلہ چھوڑنے آئے تھے تو تاکید کی تھی کہ شنگھائی جاؤ اور موقع ملے تو سوچو ضرور جانا، ایسا پرفضا مقام اور کہیں نہ پاؤ گے۔ لہٰذا ہم نے اپنی ڈائری نکال کر اپنی یادداشت کو تازہ کیا اور میزبانوں سے کہا کہ صاحبو شنگھائی تو ہو چکی، مذائقہ نہ ہو تو یہ جبری رخصت سہروزہ سوچو میں صرف کی جائے۔ ان کے بھی جی کو یہ بات لگی، چنانچہ ہوٹل پہنچتے پہنچتے یہ فیصلہ ہو گیا کہ رات شنگھائی میں گزاری جائے، اگلی صبح ریل سے سوچو چلیں گے۔ 2 گھنٹے کا راستہ ہے اور پھر روانگی کی دوپہر شنگھائی واپس۔ سبھی کے شنگھائی کی اونچی عمارتوں سے اکتا چکے تھے، اس تجویز پر ساتھ کیا۔ ہم نے اپنے کمرے میں آ کر ردی کی ٹوکری سے اپنی ہیئر آئل کی شیشی اور چپل نکالی جن کی ہمارے خیال میں ہمیں ضرورت نہ رہی تھی، اور جن بیروں کو چائی چن اور خدا حافظ کہہ کر گئے تھے انہی کو نی ہاؤ اور السلام علیکم کہہ کر پھر یاد کیا۔ سوچو کا سفر بہت خوشگوار رہا۔ 2 گھنٹے کی تو بات تھی۔ چائے کے نام پر خوشبودار گرم پانی پیتے گئے اور گپ ہانکتے گئے۔ 5 لاکھ کی آبادی کا یہ قدیم شہر جو اپنے باغوں اور سیرگاہوں کے لیے مشہور ہے، دریائے نیکسی کے جنوب میں شنگھائی سے نانکنگ جانے والی ریل کی راہ پر واقع ہے۔ تاریخ اس کی 2500 سال پرانی ہے۔ اس کے فلک بوس پگوڈوں اور میناروں نے خدا جانے زندگی کی کتنی گردشیں دیکھی ہوں گی۔ یہ باغوں کا شہر ہے، لیکن باغ سے مطلب اس شہر میں محض سبزہ باغ نہیں ہے، بلکہ پتھروں اور چٹانوں کو تراش کر عجب عجب نقشے بنائے گئے ہیں۔ جھیلیں ہیں اور ان کے اوپر سے گزرتے ہوئے پیچدار پل ہیں، جھروکے ہیں جن سے رؤوسائے وقت بارش کے گرنے کا منظر دیکھتے تھے اور لطف اٹھاتے تھے۔ ان پرانے باغوں کا اسلوب عجیب ہے۔ جس طرح پنجاب کے دیہات کے گھروں میں آنگن گھر کے آگے ہوتے ہیں اور 4 دیواری میں سامنے ایک دروازہ ہوتا ہے، ایسا ہی چین کے باغوں کا حال ہے۔ سڑک سے گزرتے ہوئے کبھی یہ قیاس نہیں ہو سکتا کہ اس عام قسم کے دروازے کے پیچھے کیسی دنیا رنگ رنگ ہے۔ باغ ایک سے ایک اچھا ہے، لیکن ہماری کوشش کے باوجود حافظے میں ان سب کے نام گھل مل گئے ہیں۔ کسی کی جھیل یاد ہے، کسی کا سبزہ، کسی کا سائبان، کسی کی پہاڑی۔ ہاں، جو یادگار تصویریں اس موقع پر کیمرے نے کھینچیں ان سے نقشہ کچھ نہ کچھ بنتا ہے۔ چینیوں کی خاص خصوصیت کہ ان کے آرٹ کا کمال ہے۔ کوہتا قد درخت ہیں، باکمال باغبان ان کو تراش خراش اس طور پر کرتے ہیں کہ پورا درخت ماں اپنی ٹہنیوں کے 1-1.5 فٹ اونچا جا کر رک جاتا ہے۔ ہم نے ایسے درخت دیکھے جن کی عمر 1 صدی سے بھی زیادہ تھی، لیکن گملوں میں لگے تھے۔ درختوں کے یہ مخفف لوگ اپنے ڈرائنگ روم میں سجاتے ہیں۔ دن بھر سیر ہوئی، بعض پگوڑے بھی دیکھے کہ دیکھنے کے ہیں، ان پر ہم چڑھے بھی اور اترے بھی، لیکن سیر شبانہ کا لطف ہی کچھ اور تھا۔ اس میں سوائے اعجاز کے کوئی ہمارا ساتھ نہ دیتا تھا۔ پہلی شام کوچوں میں ہوتے ہوئے رات کے 11 بجے ہم ایک آباد گلی میں پہنچے۔ سامنے دیکھا کہ ریلوے اسٹیشن کو جانے والی راہ پر ایک شخص بڑا سا مٹکا لیے کوئی ہانگ لگا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ چائے بیچ رہا ہے اور خون دل کی یہ کشید مفت لگا دی ہے، یعنی 2 پیسے کی پیالی کے ساتھ ہی کچھ مرمرے بھی تھے۔ واپسی پر ایک دیوار پر کچھ لکھا دیکھ کر ہم رک گئے۔ ایک اور شخص بھی ہمیں دیکھ کر رک گیا اور ہمارے پوچھے بغیر ہی بتانے لگا کہ یہ کیا ہے۔ لکھا تھا 5 سالہ پلان کو کامیاب بنائیے۔ وہ شخص جس کے ہاتھ میں ایک ٹونٹی دار کیتلی تھی اور لباس سے کسی کارخانے کا مزدور لگتا تھا، بڑا ہی غالی قسم کا ایک انقلابی تھا۔ اس کا کوئی فقرہ ماؤ زیدونگ کی ستائش سے خالی نہ تھا۔ افسوس کہ اس کی پوری کہانی ہمیں یاد نہیں رہی، لیکن اس کی اپنی زندگی محنت اور قربانیوں کی مثال تھی، اور اس کا خلوص ہمیں متاثر کیے بغیر نہ رہا۔
اگلی شب پروگرام تو اور بھی تھے، لیکن معلوم ہوا کہ فلاں تھیٹر میں داستان گوئی کی محفل ہے۔ ہم نے شنگھائی کے مزدوروں کے محل میں، جو ان کا قصر ثقافت ہے، داستان گوئی دیکھی تھی کہ ایک شخص کھڑا کہانی سنا رہا ہے اور لوگ ہمتن توجہ سے سن رہے ہیں۔ لیکن یہاں کا نقشہ دوسرا تھا۔ دیکھا کہ اسٹیج پر ایک میز پر 3 فرد بیٹھے ہیں، ایک مرد کے میز کے صدر میں ہے اور 2 خواتین دائیں بائیں۔ تھوڑی دیر میں کسی نے تنبورے پر تناتن کی، جو منادی تھی اس بات کی کہ صاحبو اب توجہ۔ اس کے بعد مرکز میں بیٹھے آدمی نے گفتگو کا آغاز کیا۔ سادھارن سا آدمی تھا اور معمولی انداز میں بول رہا تھا، لیکن پھر اس کا چہرہ جاگا، بھویں جاگیں، آنکھیں روشن ہوئیں اور ہر موئے بدن زبان بن گیا۔ چہرے کا ایسا اتار چڑھاؤ ہم نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ یہ داستان بھی طوطے مینا یا حاتم طائی کی نہ تھی، نہ اس میں ہوش ربائی کا کوئی عنصر تھا، بلکہ جاپانی قبضے کے دنوں کا ایک قصہ تھا۔ جب کہانی میں ایک ڈرامائی موڑ آیا تو اس مرکز والے شخص نے توقف کیا اور دوسری لڑکی نے مالک مکان کا روپ دھار کر پٹ پٹ بولنا شروع کر دیا۔ اب کہانی کے گوریلا سپاہی کی باری تھی۔ اس موقع پر سرشتہ تقریر دوسری صاحبہ نے سنبھالا اور پھر بیچ میں وہ مرکز والا آدمی شروع ہو گیا۔ کسی کا کوئی پارٹ مخصوص نہ تھا، اس لحاظ سے یہ داستان گوئی ڈرامے سے الگ چیز رہی، لیکن ہم نے ایسے باکمال ایکٹر نہ دیکھے تھے کہ فقط آواز اور چہرے کے اتار چڑھاؤ سے پورا نقشہ کھینچ دیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو چین کی مشہور منڈلی تھی، دیہاتی زبان میں بولتی تھی اور سارا سال یہاں وہاں دیہات اور قصبوں میں گردش کرتی رہتی تھی۔ سوچو شہر تھا، اس لیے یہاں ٹکٹ بھی تھا، لیکن ہاؤس فل تھا۔ ہمیں تو معزز مہمان ہونے کی وجہ سے جگہ دی گئی تھی۔ اپنے مترجم سے ہم نے کہا، عزیز من، جو کچھ یہ شخص کہہ رہا ہے ذرا اس کا ترجمہ کر کے تو بتاؤ۔ اس نے کہا، ترجمہ کیسے کروں، اس کی زبان سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ شنگھائی کے نواحات کی بولی ہے، میں پیکنگ کا رہنے والا ہوں۔ ہم نے کہا، تم شنگھائی کا اخبار تو صبح خوب پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ مکتوبی یعنی لکھنے کی صورت ہر جگہ ایک ہے، فقط اس کو پڑھنے اور بولنے میں اختلاف ہے۔ اصل میں چینی حروف تصویروں کا شارٹ ہینڈ روپ ہیں، سمجھنے والا ان کا مفہوم سمجھتا ہے، لہٰذا پیکنگ والے کی لکھی ہوئی کتاب کو کینٹن والا سمجھ لیتا ہے، لیکن اگر بولنے کا اتفاق ہو تو زبان یار من ترکی بن جاتی ہے۔ اس کی مثال یوں لیجئے کہ ایک چینی حرف ہے ہیش، اس کو میں کہوں گا یہ گھوڑا ہے، آپ پڑھیں گے این اسپ است، تیسرا آدمی اس کا تلفظ یوں کرے گا، دس از اے ہارس۔ ہندی اردو کا معاملہ بالکل اس کے بالعکس ہے کہ آپ بولیے تو ایک دوسرے کو سمجھنے میں دقت نہیں۔ ہاں، لکھا ہوا ہے تو اردو رسم الخط کو پانڈے جی نہ پڑھ سکیں گے اور ہندی رسم الخط کا منہ حافظ صاحب دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ سوچو کا سوزن کاری کا اسکول دیکھنے کی چیز ہے۔ یہاں باریک ریشمی دھاگے سے کڑھائی کی تربیت دی جاتی ہے، لیکن کڑھائی ایسی کہ برش سے بنی ہوئی تصویر معلوم ہو، اور پھر دونوں طرف سیدھا الٹا کچھ نہیں۔ اگر ادھر سے مور ہے تو ادھر سے بھی جیتا جاگتا مور ہے۔ بہت دیدہ ریزی کا کام ہے۔ اگر کپڑے پر بلی بنانی ہے تو پہلے ریشمی دھاگے کی 12 باریک تاریں بنائی جائیں گی، پھر ویسی ہی ریشمی تارکشی کی 24 تاروں سے بلی کی آنکھ کی سفیدی اور پتلی وغیرہ بنائیں گے۔ سینکڑوں شیڈ ہیں، ایک کا دوسرے سے بہت معمولی صحیح لیکن فرق ہے۔ یہاں ہم نے دھاگے سے بنی ہوئی بڑی بڑی تصویریں دیکھیں، بعض کے بنانے میں 2 3 سال صرف ہوئے۔ ٹانکوں کی نئی قسمیں ایجاد ہوئیں، ایسی کہ ننگی آنکھوں سے کہیں جوڑ نظر نہ آئے۔